الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته نية طلب الدنيا كتب الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ولو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. میرے پیارے بھائی، جتنے یہاں آئے ہیں یہ آئے نہیں ہے، اللہ لے کے آئے ہیں. میں اردن والوں کے ساتھ تشکیل تھی ٹوپائی میں نئے میں 35-40 سال پہلے. ایک اردن کا عرب تھا، وہ متکلم میں ایک بات کرتا ہے، ذا حدیث کا حوالہ دیتا ہے: ذا حب اللہ عبدا ساق الیہ الموعظہ وساقہ الی الموعظہ. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لوگ بھیجتے ہیں نیک بات کرنے کے لیے. ہمارے پاس گش آتے ہم ناراض ہوتے، یہ اللہ ہمارے جیسے دعوت دیتے ہیں، اور یا اس کو ایسے جگہ لاتے ہیں جہاں اللہ و اللہ کے رسول کی بات ہوتے ہے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی جو لوگ یہاں، اس پر شکر کرو، شکر سے نعمت زیادہ ہوتا ہے. اس وقت لوگ کیا گندم میں ہمیں اللہ نے نبی والے کام کے لیے اکٹھا کر دیا. اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، ابھی عصر میں مذاکرہ ہوا، عصر سے پہلے بہت پیارا یہ مذاکرہ ہوا کہ اللہ پاک نے سارے ارواحوں کو، روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے ایک سوال کیا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایک تو آج اکثروں کو یاد بھی ہو، لیکن رب کا معنی سیکھو. رب لفظ نماز میں کتنے مرتبہ دہراتے ہیں؟ خیال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ربنا لک الحمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. کتنے مرتبہ رکوع میں، سجدے میں رب رب. مفتی زین العابدین صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، وہ رب کا معنی کرتے تھے انسان کے سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات. رب کس ذات کو کہتے ہیں؟ سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. تو سب نے کہا تو ہمارے ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات یا اللہ تھا. ہم کوئی نقشہ نہیں تھا، نہ تجارت کا، نہ زراعت کا، نہ حکومت کا، کوئی چیز نہیں تھی. ایک رب تھا تو سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے. لیکن جب دنیا میں انسان آیا، یہ نقشے پہ لائے گئے، تجارت کا نقشہ، زراعت کا نقشہ، حکومت کا نقشہ، یہ ملازمت کا نقشہ. تو یہاں انسان پھنس گیا، انسان ان میں کامیابی دیکھنے لگا، اور اس میں انسانوں کی دو قسم ہو گئی. یہ تو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، یہ تقسیم اللہ نے کیا ہے. کوئی کروڑوں کی کوٹھی میں رہتا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے. یہ کسی کروڑوں کی کوٹھی والے خدا پاک کی قسم باپ کے کمال نہیں ہے. نحن قسمنا بینہم معیشت، یہ تقسیم اللہ نے کیا ہے. کسی کو تندرستی میں آزماتے ہے، کسی کو مال میں آزماتے ہے، کسی کو بیماری میں آزماتے ہے، کسی کو صحت میں. انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اس نقشے میں آگے پہنچ جاؤں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں کسی ڈگری حاصل کروں. بس پہنچ نہیں سکتے تو وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، ذہنی پریشان ہوتا ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کفر تک پہنچا دیتے ہیں. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. قرآن میں ہے. مایوسی کفر کی صفت ہے کہ اللہ نے ہاں اللہ ہمیں کچھ دیتے نہیں ہے، دل میں اللہ سے ناگواری ہو، اللہ نے ہمیں ایسے ہی ذلیل کر دی، یہ کفر تک پہنچا دی.
درمیان میں ایک بات کہوں، آج کل میں نے ایک کتاب میں دیکھی بہت پیاری بات، دنیا میں سب سے بڑی نعمتیں 3 ہے. سب سے بڑی نعمتیں کتنی ہے دنیا میں؟ سب سے بڑی نعمتیں کتنی ہے؟ سب سے تینوں میں بھی سب سے پہلے خدا پاک کی قسم وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے. شکر کرو. ایک وقت ہو کھانا ہو یا نہ ہو، ساری زندگی بیماری میں گزاری، پریشانی میں گزاری، لیکن ایمان لے کے گیا، کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ تو اپنے نیک بندوں کو تکلیف میں کیوں رکھتا ہے؟ کنز الایمان میں روایت ہے. اللہ نے جنت دکھائی، جنت کی نعمت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کی دیکھی، یا اللہ جب آپ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا تیار کیا ہے، اس کے لیے اگر ایک آدمی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہو، دونوں پاؤں کٹے ہو، زندگی قیامت تک لنگی ہو، رینگتا ہو، لیکن جب یہ جنت دیتا ہے، ان کی یہ تکلیفیں کچھ بھی کی حیثیت نہیں رکھتی. یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہے جنت کے مقابلے. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. نہ شکری نہ کرو، اللہ نے کچھ بھی نہیں، ایمان دیا، سب سے بڑی چیز دی ہے. دوسری چیز، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے. کیا ہے؟ بیمار سے پوچھو، دل چاہتا ہے، بہت سے بیمار ہیں کہ ہم سال بھی لگائیں گے لیکن بیماری، ابھی ان صحت کو استعمال کرو. ہاں حدیث میں ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. اس صحت میں کچھ کام کرو، کل بیمار ہو جاؤ گے پھر نہیں کر سکو گے. یہ دوسرے نمبر پر سب سے. تیسری نمبر پر سب سے بڑی نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فراغت ہے. مصروفیت اس زمانے کا سب سے بڑا بت ہے، مصروفیت. اور ہم خود اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں. میں بے ترتیب بات کرتا ہوں لیکن یہ دل پر لکھنے کی بات ہے میرے پیارے. یہ میرے باتیں اپنے طرف نہیں، یا قرآن حدیث یا بزرگوں کے عمل کی نیت سے سنو. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے، یہ سب توجہ سے سنو، اسباب معیشت کو بڑھاؤ گے تو دین کو کھو گے. اسباب معیشت کو تو دین کو کھو گے تو مصیبتیں بڑھاؤ گے. زیادہ اپنے آپ کو نہ پنساؤ، وہ کرو یہ کرو، تھوڑا سا کرو، اللہ بھوک سے نہیں مروائے. دنیا میں عیش کرنا مقصود نہیں ہے. مجھے بہت پیارا لگتا ہے، بہت پیارا، بہت پیارا مولانا یوسف رحمہ اللہ کا یہ جملہ کہ ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے. ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا فتویٰ نہیں، بھی دینی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے. تو ہم کہاں چلے جائیں؟ ادھر چلے جائیں نبی کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی زندگی کچھ ہے نہیں. تو دنیا تیسری نعمت کیا ہے؟ فراغت. اس فراغت کل مصروف ہو جاؤ گے، پھر دل چاہے گا نہیں ہے. فراغت سے فائدہ اٹھاؤ. تو میرے پیارے بھائیوں، تو فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے انسان ہیں. یہ نقشوں میں انسان کامیابی دیکھتا ہے، تجارت میں، زراعت میں کوشش کرتا ہے، نہیں پہنچتا ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، خودکشیاں کرتا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے ان نقشوں میں پہنچ جاتا ہے لیکن پھر بھی ناکام ہے. قرآن، یا اللہ ہم کیا کریں؟ میرے پیارے بھائی، اپنے عقل پر چلنا چھوڑ دو، قرآن حدیث پر چلو. خدا پاک کی قسم گارنٹی ہے، کامیابی کا بالکل شک نہیں ہے. قرآن اور حدیث جو بتاتا ہے اس میں بالکل ڈرنا نہیں چاہیے. یہ جو راستہ بتاتا ہے کامیابی کا راستہ ہے. ہاں قرآن نے بتایا ہے جو نقشوں کو پہنچے، ان کی زندگی میں دین نہیں تھا، وہ ناکام چلے گئے. وہ کہاں چلے گئے؟ نمرود حکومت کے نقشے میں اتنا پہنچا کہ ساری دنیا کی حکومت کامیاب چلے گئے یا ناکام؟ آپ سے پوچھتا ہوں. فرعون بڑی حکومت ناکام. قارون کے پاس کتنا مال تھا؟ کامیاب بھی گیا یا ناکام؟ یا اللہ، قارون اربوں کربوں مال ہے، وہ زمین میں دستا ہے مال، اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. یہ قرآن نے ہمارے لیے عبرت کے لیے بیان کی. یہ کہانیاں نہیں ہے کہ ہم قرآن کو تلاوت کے لیے رکھتے ہیں. قرآن عملی زندگی بتاتا ہے، اسے عبرت حاصل کرو. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن اللہ نے کیا انہیں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس میں سوچے. کامیاب لوگ
किस असबाब से लोग हो गए, ना काम के न असबाब से हो गए। कुरान को पढ़ते लेकिन कुरान से कोई रहनुमाई हासिल नहीं करते। एक बहुत बड़े आलिम ने फरमाया है, 1000 फितनों से एक फितना पड़ा हुआ है। 1000 फितनों से कि आदमी बड़ों का रास्ता छोड़कर अपना ज़हन इस्तेमाल करे। सबसे बड़े कौन है? अल्लाह है। दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल है। उसकी बात को छोड़कर अपने ज़हन इस्तेमाल करा। ये 1000 फितनों से बड़ा फितना है। अल्लाह ने कामयाबी किया बताई। तो 2 किस्म के लोग हैं, बाज़ इन नक्शों में नाकाम हो जाते, मायूस हो जाते हैं, और बाज़ पहुंच जाते फिर भी नाकाम। अंबिया अलैहिस्सलाम आते थे, लोगों को कहते, लोगों इन चीज़ों में कामयाबी नहीं है, लोग कामयाबी दीन में है, आमाल में है। किस में है? आमाल में है। आमाल में गारंटी है, कुरान की इतनी गारंटी है, खुदा पाक की कसम, मन आमिला सालिहन, जिसने भी नेक अमल किया, मिन ज़करिन उनसे मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मोमिन, ईमान बशर्त ईमान हो, फलनुहयियन्नहु हयात। यहाँ इतना जोर अल्लाह ने दिया है, लामे तक नूने सकीला, जैसे एक गाड़ी को 2 इंजन, आगे भी इंजन पीछे भी इंजन, जरूर बसत जरूर उसको दुनिया में पुरलुत्फ जिंदगी दे। ये कुरान की गारंटी है। दीन के साथ दुनिया की जिंदगी भी जन्नत बन जाती है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, पाकिस्तान का मुफ्ती आजम गुजरे, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दे। मारिफुल कुरान में वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, सूरह रहमान में है ना, यहाँ लिखते हैं मारिफुल कुरान में कि जो अल्लाह के हुक्म को पूरा पूरा उस पर जिंदगी गुजारेगा, उसको 2 जन्नती मिलेगी। कितनी जन्नतें? 2 जन्नतों से क्या बताया है हमारे कुरान में। एक तो मरने के बाद जन्नत, एक खुदा पाक की कसम, एक इस इंसान की दुनिया की जिंदगी अल्लाह जन्नत का नमूना बनाए। ये कुरान की गारंटियां है। इस्लाम वो तरीका है जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जिंदगी गुजारने के लिए पसंद किया है। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज ये इस्लाम का नाम है, हमारे पास है ना, शिकल है, हकीकत इस्लाम से बिल्कुल खाली है। आज वजह क्या है कि आज अकीदे खराब है, यकीन खराब है। जहाँ काफिर को कामयाबी नजर आता है, खुदा पाक की कसम, मुसलमान को वहाँ कामयाबी है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन कामयाबी मुल्क को माल में देखता है। ये मैं क्यों कहता हूँ? इस्तेमाल से पता चलता है। जहाँ काफिर इस्तेमाल होता है, मुसलमान भी वहाँ। रायगढ़ में बुजुर्ग के उसका ये जुमला मुझे बहुत प्यारा लगता है, नईम साहब, सही यकीन वाले अमलों में नजर आएंगे, गलत यकीन वाले शक्लों में नजर आएंगे। दुकान के लिए 8 घंटे 10 घंटे देते हैं, मस्जिद के लिए 2.5 घंटे नहीं देते। और ये कहते हैं कि मेरे दिल में माल का यकीन नहीं है। यकीन नहीं फिर क्यों लगाए? दुनिया का माना मना नहीं है, लेकिन दुनिया को मकसद बनाना मना है। वो मकसद कहाँ है कि दिन अहकामात को छोड़कर दुनिया में लग जाओ। अल्लाह हम सब की हिफाजत कर। तो मेरे प्यारे भाई, आज सारी दुनिया परेशान है, काफिर भी मुसलमान है। वजह यह है कि गलत रास्ते पर जा रहा है, अपने अक्लों पर जा रहा है, तजर्बा कुरान हदीस से कोई रहबरी नहीं है। अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजते थे कि लोगों कामयाबी दीन में है, आमाल में है। एक एक अमल में इतनी ताकत है, इतनी ताकत, इतनी ताकत कि आप हैरान रहे हो जाए। मैं अपने तरफ से बात नहीं करता हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ। एक हद हदीस है, हदीस पाक है, एक हद जिंदा हो जाए। अक्सर लोग हद को नहीं जानते। मसलन शरी हुकूमत है, किसी ने चोरी की, उसका हाथ काटा गया, ये हद है। किसी ने किसी को ज़िना की गाली दी, 80 कोड़े लग जाए। किसी ने शराब पिया, 80 कोड़े लग जाएंगे। किसी ने ज़िना किया, 100 कोड़े। ये हुदूद है हदीस पाक में। हाँ, एक हद अल्लाह का जिंदा हो जाए, जमीन पर 40 दिन मुसलसल बारिश से वो सरसब्जी नहीं आती जो एक हद कायम करने से आती। अल्लाह का एक हुक्म पूरा करने से जमीन पर अल्लाह का हुक्म पूरा किया जाए, हद कायम हो जाए। 40 दिन मुसलसल बारिश हो, इससे जमीन में इतनी सरसब्जी नहीं होती जितना एक हद। लेकिन ये कहाँ नजर आता है? अंधे हैं। एक अंधों को क्या नजर आता है? दिल के अंदर। और हुक्म तोड़ने में क्या है? हुक्म तोड़ने में नुकसान नजर नहीं आती है।
مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نے ہمارے لیے اپنے سب سے بڑے باپ آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے کہ شیطان تمہیں ہمیشہ الٹی سبق پڑھاتا ہے، اللہ کے حکم توڑنے میں تمہیں زندگی بنانا دکھاتا ہے، اللہ کے حکم توڑنے میں میزائل رکھے ہے، کیا رکھا ہے؟ میزائل ہے اللہ کے حکم توڑنے میں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، قرآن ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم تو اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما، اور جہاں مرضی ہو آزاد پہ رہو، لیکن ایک پابند ولا تقربا هذه الشجرة، ایک درخت بتائے اس کے قریب نہ جاؤ۔ شیطان نے کیا سبق پڑھایا؟ شیطان نے بتایا کہ تمہارا جنت میں ویزا ختم ہو رہا ہے، اگر ویزا جنت میں ویزا نیا کرنا ہو تو اس درخت کو کھا لو، ابھی تمہاری جنت میں دین توڑے ہے۔ الٹا سبق پڑھاتا ہے، اللہ کے حکم توڑنے میں تمہیں زندگی بنانا دکھاتا ہے، جھوٹ میں، دھوکہ دینے میں، دوسرے کو نبی کیا فرماتا ہے؟ الامانت تجر الرزق، امانت داری رزق کو کھینچ لیتا ہے، نبی کی بات ہے۔ آج امانت داری میں لوگوں کو نظر آتا ہے، والخیانت تجر الفقر، یہ نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیانت فقر کو کھینچتی ہے، خیانت کس کو کھینچتی ہے؟ امانت رزق کو کھینچتی ہے۔ الامانت تجر الرزق، امانت داری رزق کو کھینچ لیتے ہیں، والخیانت تجر الفقر۔ آدم علیہ السلام کو الٹا سبق پڑھایا، تو آدم علیہ السلام نے تو انکار کیا، لیکن یہ عورت انسان کو گرا دیتی ہے کہ وہی کھا لو جنت کی آسان زندگی۔ جب کھا لیا، آپ سے پوچھتا ہوں تو زندگی بن گئی یا بگڑ گئی؟ یا اللہ، یہ میرے گندی منہ سے اچھا بھی نہیں ہے۔ جنت تیار زمین پر اتارے گئے اور لباس بھی ننگا کر دیا، قرآن میں ینزع عنہما لباسہما، جنتی لباس بھی دور کر دی، اور میاں بیوی کے درمیان 40 سال جدائی کی، کتنے سال؟ 40 سال جدائی کی، ایک حکم توڑنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اس لیے بنایا، شیطان نے تمہارے باپ کو، تم اس راستے پر نہ چلو، شیطان تمہیں سود میں، دھوکہ میں، غلط طریقے سے مال کمانے میں کامیابی دکھائے گا، بربادی ہے، بے دینی میں بربادی ہے، حکم توڑنے میں بربادی ہے، غلط سبق بتاتا ہے، ہاں زندگی بگڑتی ہے، دین میں کامیابی ہے۔ صحابہ نے دین کو اپنایا، پورا دنیا، ابھی اثر میں پھر نے کہا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب پوری دین پر چلتا ہے تو پھر یہ مولانا احمد صاحب باول پور والے کہتے ہیں اللہ پورے کائنات کو آرڈر دیتا ہے کہ جس طرح میری مان کر کے چلو اس کی بھی مان کر کے چلو، پھر تمہارے مرضی پر بارش ہی ہوگی، جب تو چاہے گا بارش ہی ہوگی، تمہارے مرضی پر موسم میں تبدیل ہوگی۔ اللہ سارا نظام انسان کی طبیعت کے حوالے کرتا ہے، ورنہ حدیث جو میں نے سنائی، حدیث قدسی، وَلَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطْوَعُونِي، اللہ فرماتے میرے بندے 100% میرے فرمان بردار، لَاسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، میں رات کو ان پر بارش برساؤں گا۔ رات کو کیوں؟ تاکہ دن کے ان کے کام خراب نہ ہو جائے۔ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، دن کو سورج نکلواؤں گا۔ وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، لیکن رات کی بارش میں گرج کی آواز نہیں ہوئی تاکہ ان کی نیند بھی خراب نہ ہو جائے۔ اللہ انسان کا اتنا پھر لحاظ رکھے، انسان اللہ کا تھوڑا لحاظ رکھتا ہے، اللہ پاک 10 گنا انسان کا لحاظ رکھتا ہے، لیکن جب انسان اپنی مرضی اختیار کرتا ہے، اللہ کو بھول دیتا ہے، تو اللہ تو بے نیاز ہے، صمد ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یقین کرو، تھوڑا سا اپنی زندگی بدلوانے کی نیت کرو۔ زندگی اعمال پر وعدہ ہے، گارنٹیا ہے، قرآن کی حدیث کے، اپنا عقل چھوڑ دو لوگوں کو۔ ابھی جو ہمارے پاس دین ہے وہ نہ مکمل ہے، اعمال ہمارے صحیح نہیں ہے، شکل اعمال کا ہے، روح نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے کہ اعمال صحیح نہیں ہے کہ یقین صحیح نہیں، اور یقین صحیح کیوں نہیں؟ یقین کی محنت نہیں ہے۔ یقین کیسے صحیح ہوگا؟ دعوت سے، اور دعوت میں خروج اصل ہے، مقام پر نہیں ہے کہ میں تو
ایک غلط فہمی ہمیں بہت یہ ہو رہی ہے آج، تو یہ مجھ سے سیکھو، ایک بہت بڑی غلط فہمی، توجہ ہے ساتھیوں کی. ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں یقین جو بنتا ہے دعوت سے بنتا ہے، یقین دعوت سے بنتا ہے. یقین صحیح نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوگا، عمل پر استقامت نہیں ملے گی، عمل پر ثمرہ مرد. لیکن یقین کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ ایک چیز ہم بیان کرتا ہے. سب سے زیادہ دوسری چیز جس سے یقین ایمان بنتا ہے وہ جب دنیا کا اور دین کا تقاضا آ جائے، انسان دین کے تقاضے کو آگاہ کرے گا، اس سے زبردست انسان کی ترقی ہوتی ایمان میں. دنیا کا کام آ گیا، دین کا، اللہ کا حکم آیا، دنیا کا کام آیا. اور جب اللہ کا حکم پیچھے کر دیا، پریشانیاں ہی پریشانیاں. تبوک کے موقع پر 3 صحابی، اللہ کا حکم آیا کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو. 3 صحابہ رہ گئے. کتنے؟ ایک باغ کی وجہ سے کہ چل نکلوں گا تو باغ خراب ہوگا. دوسرا کس وجہ سے؟ رشتہ دار آیا ہے. ابھی ایک آدمی کہتے ہیں میرا بیٹا دبئی سے آیا، ابھی چیلے میں کیسے جا سکتا ہوں، ابھی چھٹی پر آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے، میرا باپ آیا ہے. دوسرا. تیسرا سستی کی وجہ سے کہ آج کل یقین کرو، یہ میرے پیارے بھائی صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آئے، فرمایا کہ ان پر کوئی سلام نہ ڈالے، ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے. کیا کوئی قتل کیا ہے، کوئی چوری کر دیا ہے؟ نہیں. اللہ کے راستے کی آواز لگی ہے، کسی نے باغ کو دیکھا ہے، کسی نے کسی چیز کو. 40ویں دن اطلاع کہ بیوی ابھی باپ کی گھر چلی جائے. یہ کام جو تبلیغ والا کام ہے، یقین کرو یہ صحابہ والا کام ہے. یہ میں اپنے طرف سے نہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب پاکستان، عبدالوہاب صاحب مفتی ہند نہیں تھے، مفتی عالم تھے. اس نے یہ بیان میں فرمایا لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ وہی صحابہ والا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکلتی ہے انہیں اس میں وہ وعدے ہیں. بلکہ اس زمانے میں میرے پیارے بھائی، آپ مانے یا نہ مانے، اس زمانے میں جو یہ کام کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہوگی، اور اجر بھی 50 صحابہ جتنا. یہ انڈیا سے بہت بڑے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ بیل بھی آتے تھے، رائلینڈ کے جوڑ میں فرمایا. میں نے خود کنز العمال میں بھی دیکھا ہے. 50 صحابہ جتنا اجر، 50 صحابہ جتنا مدد. کام تو اللہ کے مدد سے ہوتا ہے. اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اور اعمال خود صحیح نہیں ہوتے. اعمال تب جب اعمال پر یقین آئے گا، اعمال سے کچھ نظر آئے گا، اور یقین بنتا ہے دعوت سے. اور دوسرا دین کا تقاضا آ جائے تو دنیا کا جتنا بھی بڑا نقصان ہے اس کو برداشت کرو، اللہ پاک نقصان نہیں لائے گا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کرتے ہیں، جب آدمی دین کے تقاضے کو پورا کرے گا اور اس کا یقین نہ ہو کہ اللہ میرے کاموں کو بنائے گا، یہ آدمی فاسق ہے. یہ کیا ہے؟ شک میں ہے کہ میں نکلوں گا، پتہ نہیں میرا کام. یہ اللہ کے وعدوں پر شک کر دیا. قرآن میں گارنٹی ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ. اعمال سے زندگی بنتی. اتنا آسان راستہ ہے، ہم مشکل راستہ اختیار کرتے